بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ دیکھتے ہی دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کاندھوں سے اتارا اور دونوں دوبارہ کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپس میں کشتی لڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہزادوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے، بابا جان حسن تو بڑے ہیں، آپ کو چھوٹے بھائی یعنی حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اس کشتی میں جبریل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو اس طرح پکڑو، اس طرح لڑو، لہذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی، حضرت علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے تو انہیں پانی پینے کی جگہ کھیلتے ہوئے پائے اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے نانا اللہ کے رسول اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اور ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو، تو حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہوں، تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے ملنے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور ان کو پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین سوار تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حضرت امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں نواسے آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے بہت محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے دوزخ میں داخل کرے گا اور فرمائے گا حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، اور سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر بنی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنا اچھے ہیں۔ حضرت حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسنین کرمین اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، انہی حضرات کے ذریعے دین ہم تک محض پہنچا۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور انہی قدسی صفات اور حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر اور جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، وہیں ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن اس رب کے حضور ان حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں جو ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام اجمعین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔